السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہے، آیت مقدسہ نمبر 43، 44 اور 45 ہیں۔ یہ آیات مقدسہ سورہ یوسف سے ہیں اور پارہ نمبر 12 ہے۔ گزشتہ درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بالترتیب ہم سن رہے ہیں، اور اس درس میں جو اللہ رب العزت نے رہنمائی دی تھی وہ توحید کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہماری تربیت اور ٹریننگ بھی فرمائی کہ دنیا کے اندر کون سی فلسفی اختیار کر کے ہم نے زندگی بسر کرنی ہے اور پھر دنیا میں کس طرح رہنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے نمبر پر جو رہنمائی ارشاد فرمائی وہ خواب کی تعبیر ہے۔ خواب کی تعبیر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو 2 افراد تھے آپ کے ساتھ قید خانے میں اور انہوں نے خواب دیکھی، تو آپ نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی اور ساتھ یہ بھی واضح فرمایا کہ یہ مجھے اللہ رب العزت سکھاتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ رواج تھا کہ جادو ٹونا اور کاہن یہ مختلف طریقوں سے وہ لوگوں کو ورغلاتے رہتے تھے، سوسائٹی میں غالب تھے۔ اللہ رب العزت کا یہ طریقہ کار ہے کہ جس طرح کا ماحول ہو اسی ماحول کے مطابق چیزوں کو نمایاں کر کے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے تربیت فرماتے ہیں۔ چنانچہ طریقہ کار تو وہی ہے، لیکن یہ واضح کر دیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسے خیالات ہیں من گڑت، اور نہ ہی کوئی کاہن ہوں میں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے سکھایا جاتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک شخص جو ساقی تھا بادشاہ کا، اس کو نجات مل گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ آپ اپنے مالک کے پاس جا کے میرا تذکرہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے ایک تدبیری نظام جو قائم کیا ہوا ہے اسی کی برکت سے اور اسی کے اثرات و نتائج ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام مرحلہ وار آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے پیچھے یہ گزارش کی تھی کہ اصل میں اللہ رب العزت کا یہ تدبیری نظام ہے جو اللہ نے قائم کیا ہوتا ہے،
اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نمایاں کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام کو سوسائٹی میں غالب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ہستی حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں والد ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو خصوصیات ہیں وہ انبیاء علیہ السلام والی ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مختلف بہانے کر کے اور جنگل میں لے جا کر پلاننگ کی، قتل کرنے کی سازش کی، حضرت یعقوب علیہ السلام سے والد محترم سے دور کرنے کی سازش کی۔ وہ تفصیلات آپ سن چکے ہیں، لیکن ایک طرف اللہ کا جو تدبیری نظام ہے وہ کتنا غالب ہے۔ بھائیوں نے سب کچھ کیا، پھر منڈی میں آپ کی قیمت لگی، آپ بک گئے، عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا، پھر جس کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں وہ خاتون ہی آپ پہ فریفتہ ہو گئی، اس کے دل میں بھی کھوٹ پیدا ہو گیا، پھر اس نے آپ کو قید کروا دیا، اور پھر اللہ رب العزت کس طرح تدبیری نظام کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو مرحلہ وار ترقی دے رہے ہیں، آپ کی حیا کو، آپ کی عصمت کو قائم رکھا، آپ کے اعزاز کو بھی قائم رکھا۔ مسائل بھی آئے، مسائل میں کرنا کیا ہے؟ مسائل کے مقابلے میں صبر و استقامت، اللہ پر اعلیٰ نظریہ قائم رکھنا، پختگی رکھنا، استقامت پیدا کرنا، تعلق مع اللہ کو مضبوط بنانا، یہ سارے اوصاف ہمیں یہاں سے رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں ہیں، اور وہ شخص جو آزاد ہوا تھا وہ اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا ہے، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کی بات کو بھول گیا۔ اب اللہ رب العزت ایک پھر تدبیری نظام قائم کرتے ہیں۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف۔ اس وقت کا جو بادشاہ ہے اس کو ایک خواب آتا ہے، اور خواب کیا آتا ہے اس کو کہ میں 7 گائے دیکھتا ہوں جو موٹی ہیں، اور یہ جو 7 موٹی گائے ہیں ان کو 7 گائیں جو دبلی ہیں وہ کھا جاتی ہیں۔ اسی طرح 7 سنبلات خضر، 7 خوشے دیکھتا ہوں جو سرسبز ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ خشک ہیں، اور خشک جو خوشے ہیں گندم کے وہ ان 7 سرسبز خوشوں کے اوپر لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای، وہ بادشاہ اپنے دربار والوں سے کہتا ہے، جس میں بڑے بڑے بظاہر فلاسفر بیٹھے ہوئے ہیں، عقل والے بیٹھے ہوئے ہیں، کاہن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ، درباری جتنے بھی ہیں ہر قسم کے لوگ ہیں، ان سے کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ جو خواب آیا ہے اس کے بارے میں بتلاؤ، اگر تم کوئی خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہو۔ وہاں پر سب نے کوشش کی، لیکن ساری من گھڑت کوشش تھی، اور بڑے بڑے جو کاہن تھے، بظاہر پوپ تھے مذہبی، اور بادشاہ سے بڑے مراعات لیتے تھے وہ۔ یہ جو مذہبی پوپ ہوتے ہیں یہ ہر دور میں بادشاہوں سے بڑی بڑی مراعات حاصل کرتے ہیں، اور وہ مراعات حاصل کر کے اپنے پیٹ پوجا کرتے ہیں، اپنا ایک مافیا بنا لیتے ہیں، مذہبی مافیا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے، اور اس وقت بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ اس کی کوئی تدبیر کرو۔
انہوں نے اپنے بڑے منتر چلائے، حساب کتاب لگائے، بڑے اکٹھے ہوئے، سر جوڑے، لیکن ان کو اس کی تعبیر کا پتہ نہیں چلا۔ بالآخر کہتے ہیں قالوا اضغاث احلام، کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑا غور و فکر کیا ہے بادشاہ محترم، نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی جو خواب ہے نا یہ خیالی خواب ہے، یعنی آپ کے سمجھ لو کہ خیالات ہیں بس۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہمیں تو اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ یعنی وہ ناکام ہو گئے، اور ناکام ہونے کے بعد بادشاہ کے لیے انہوں نے یہ رائے قائم کر دی کہ یہ ویسے خیال ہے، آپ کو ایک خواب آیا ہے، خیال آیا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ حالات پیدا ہو گئے تو اس دربار میں ظاہر ہے وہ ساقی بھی ہے جو آزاد ہو کر آیا ہے، اس کو یاد آ گیا۔ وقال الذی نجا منہما، ان دونوں میں سے وہ شخص جس نے نجات حاصل کی تھی، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک وقت مقررہ کے بعد، ایک مدت کے بعد اس کو یاد آ گیا کہ وہ جو یوسف نامی شخص ہے جس نے مجھے بھی خواب کی تعبیر بتائی تھی اور وہ سچی تعبیر نکلی اور میں وہاں سے آزاد ہو کر آیا، مجھے تو اس نے کہا بھی تھا کہ آپ اپنے مالک سے تذکرہ کرنا، میں بھول ہی گیا ہوں۔ اس کو یاد آ گیا اور اس نے پھر بادشاہ وقت سے کہا انا انبئکم، میں آپ کو بتلاتا ہوں بتاویلہ، اس کی تعبیر، فارسلون، مجھے آپ بھیجیے، موقع دیجیے، میں جیل میں جاتا ہوں، جیل میں ایک شخص ہے جو بڑا ہی عقل مند ہے، صاحب بصیرت ہے، خواب کی تعبیر کو سمجھتا ہے، آپ مجھے موقع دیجئے، میں اس کو جا کے ملتا ہوں اور پھر آپ کو آ کے اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ یہاں پر ایک بات جو ہمیں سمجھنی ہے اس درس میں وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جو صداقت ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جو شان و شوکت ہے، عظمت ہے، اس کا آگے مشاہدہ ہو رہا ہے۔ جیل کے اندر تو میں نے گزارش کی تھی کہ آپ نے ماحول ہی ایسا قائم کر دیا تھا جا کے کہ جتنے جیل کے لوگ تھے وہ آپ کے ساتھی بن گئے، آپ کی جماعت کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اب اللہ کے اس تدبیری نظام کے ذریعے سے اللہ رب العزت اب آپ کو جیل سے نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کا جو عنوان ہے وہ خواب بنا دیا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت ان حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ سب احباب، عزیز و اقارب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔